تو نہیں بول رہا ہوں جو آپ کے پلے نہیں پڑ رہی ہے. بھارت کی سب سے محبوب ترین زبان اردو کا استعمال کر رہا ہوں جو ہر طبقے کے لوگ بڑی آسانی سے اسے سمجھ لیں. خود کو پہچان لینے کا ہنر کب آئے گا؟ جو نظر کے سامنے ہے وہ نظر کب آئے گا؟ پورا مجمع دونوں ہاتھ اس نیت سے اٹھائے کہ مولا میرے داہنے ہاتھ کے صدقے میری ماں کو اور بائیں ہاتھ کے صدقے میرے باپ کو بخش دے. میرا یقین ہے کہ تم اپنے گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھو گے اللہ تیری ماں اور تیرے باپ کی مغفرت فرما دے گا. ذرا اٹھا کے بولو زور سے سبحان اللہ. خود کو پہچان لینے کا ہنر کب آئے گا؟ جو نظر کے سامنے ہے وہ نظر کب آئے گا؟ جانے کب تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. جانے کب تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. دور پھر میری دہلیز پر کب آئے گا؟ حضرات بڑے قابل مبارکباد ہیں مینا پور کے دیالو اور دیالو مسلمان خصوصیت کے ساتھ مدرسہ قادریہ تیغیہ مدینۃ العلوم کے اراکین معاونین مخلصین مدرسین جنہوں نے اس پرفتن اور پرآشوب ماحول میں جبکہ ہمارا پورا بھارت نفرتوں کے شعلوں میں جل کر خاکستر ہونے کے کگار پر پہنچ گیا حبیب خدا کانفرنس کا انعقاد کر کے بین الاقوامی امن و شانتی کا پیغام دینے کے لیے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کیا. اللہ سے دعا ہے مولا ان حضرات کی قربانیوں کو قبول فرما لے. ذرا زور سے بولیے. اب آپ کی دعاؤں کی مقبولیت کا وقت آیا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں کہ یہ بریلوی لوگ اتنے ہوشیار ہیں. دنیا میں جتنی کانفرنسیں ہوتی ہیں جتنے جلسے ہوتے ہیں جتنا سیمینار ہوتا ہے سب 10 سے 12 بجے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں مگر یہ صرف بریلوی ہیں جو رات بھر جگتے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمارے پیر طریقت حضرت شمشاد عالم خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ نے فرمایا ذوالقادری تمہیں فلسفہ نہیں معلوم. جتنے دانا ہوتے ہیں یہ سب 12 بجے تک سو جاتے ہیں اور جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے وہ 12 بجے کے بعد اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاتا. مائک بھی اتنا ہائی فائی ہے تو بہت اچھا بج رہا مگر کیا کہیے گا چھوٹ سے مکمل بھرا ہوا. اس کو اس پر گلاس لگانا چاہیے مگر 20-25 روپے کے لیے یہ لوگ وکالت کرتا ہے. اگر کسی کو کورونا ہو گیا ہو تو وہ ہم کو پڑ جائے گا تو میں کیا کروں؟ آپ لوگ کیا کیجیے گا؟ تو لے آ کے ہاسپٹل میں جائے گا سوئی دے کے ہم کو الگ کر دے گا آپ کو بھگا دے گا کہ کورونا ہو گیا ہے. بڑے بڑے لیڈروں کو لوگوں نے سلا دیا. پورا بھارت سونے کے لیے تیار رہے. 2024 کے بعد مسلم کمیونٹی کے لوگ مرے ہوئے کتوں کی طرح گھسیٹ کے مارے جائیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ ظالم کا کہ یہ پلاننگ فیل ہو جائے دشمن کا منہ کالا ہو جائے اور اسلام کا بول بالا ہو جائے. ذرا زور سے بولیے زور سے آمین بولیے آمین بولیے. سیکریٹری صاحب میں آپ کو اس لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محنت کی. ظاہر ہے آج کی جتنی تاریخیں میں نے کینسل کی ہیں پورے لاک ڈاؤن کے بعد جتنی تاریخ کبھی کینسل نہیں ہوئی مگر کیونکہ میرا اپنا ایک مزاج ہے. حضور شیر بہار فرماتے تھے وعدہ خلافی نہیں کرنا. جو دعوت دیتا ہے وہ اعتماد کے ساتھ دیتا ہے.
اس لیے اعتماد کو مت کھونا۔ تو میں اب تک اس پر قائم ہوں، جو میں نے تاریخ لے لی، اب اس کے بعد کوئی مجھے لاکھوں روپے بھی میرے قدموں میں ڈال دے گا تو میں اپنی جوتی کی نوک سے اس کے پیسے کو ٹکرا دیتا ہوں۔ میں پہلے وہیں پہنچتا ہوں جہاں میں نے پہلے ہاں کہا۔ اس لیے آپ نے بڑی محنت کی اور مجھے یہاں تک بلایا، بہت دنوں کے بعد، تقریباً 10-12 سال کا فاصلہ ہے۔ اس فاصلے کے بعد میں مینا پور آیا۔ آنے کے بعد آج طبیعت باغ ہوئی کہ جس وقت میں آیا تھا اس مدرسے کے جلسے میں یا کسی بھی مدرسے کے جلسے میں ایک حافظ قرآن پیدا ہوئی۔ کتنے؟ ہاں، حضور شیر بہار بھی تھے۔ کتنا حافظ ہوا تھا؟ ذرا زور سے بولی، زور سے۔ اور اس وقت 12 حافظ قرآن، 12 ہے نا؟ دیکھیں نا آپ لوگ گن کے بدلے نا، مولانا لوگ بھی غائب ہو گئے ہیں۔ ہمارے مدرسین جتنے ہیں وہ سب پتہ نہ کدھر چلے گئے، وہ لوگ سیٹلمنٹ کرنے گئے ہوں گے۔ آپ قاضی صاحب آپ پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ میٹنگ کر رہے ہیں کیا؟ آئیے ذرا سامنے آئیے۔ ابھی آپ نے ایک روح پرور منظر دیکھا، ہم سب کا دل باغ باغ ہو گیا۔ بولیے ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر بھارت میں دیانتداری سے کوئی رپورٹر رپورٹ دے اور واٹس ایپ پر چھوڑے تو یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ آج کی رات مدرسہ قادریہ تیغیہ مدینۃ العلوم نے 12 پڑھے لکھوں کا اضافہ کیا۔ بولو اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کہیں نہیں بول رہے آپ؟ جب دھنائی آپ لوگوں کی ہوگی تو بولیے گا۔ ابھی دھنائی نہیں شروع کیا ہوں میں، ابھی تو آپ کو پولا رہا کہ آپ میرے مزاج کے اعتبار سے اتر جائیے، پھر آپ کی دھنائی شروع ہوگی۔ آج کل ہم لوگ صرف دھنائی پر لگے، کیونکہ 12 حافظ قرآن کے سر پر سرکار حسینی کے گلستاں کے پھول سے اور پھر پیر طریقت حضرت محمد شمشاد عالم خان صاحب کے دست مبارک اور دیگر مقدس علماء کے دست مبارکہ سے ان 12 بچوں کے سر پر دستار لپیٹی گئی۔ کیا لپیٹی گئی؟ ذرا زور سے بولیے۔ آپ اپنا شریف بتا دیجیے جلدی سے۔ حضرت مولانا ہیں کہ حافظ ہیں؟ حافظ عبد الرحمن اشرفی صاحب نے کہا مولانا دستار لپیٹی گئی۔ ہم نے کہا یہ دستار ہے کیا؟ تو پیر طریقت حضرت علامہ محمد شمشاد عالم خان صاحب نے کہا بے ظالم، اتنی عمر ہو گئی اب تک تو دستار نہ سمجھ پایا؟ میں نے کہا نہیں سمجھا، میں نے تو اتنا ہی سمجھا کہ چند ہاتھ کپڑوں کو بچوں کے سر پر لپیٹ دینے کا نام دستار ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، 10 کو الگ کرو، تار کو الگ کرو۔ جب میں نے 10 الگ کیا، تار الگ کیا تو یہ فلسفہ سمجھ میں آیا کہ وہ 10 صحابی رسول جنہیں سرکار نے ان کی حیات میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، انہی 10 صحابی کی نسبت سے مدرسہ مدینۃ العلوم کا یہ 12 حافظ قرآن پوری قوم کو جنتی ہونے کی ضمانت دے گا۔ مکھیا جی آپ ہی ہیں، ایک آگ دستی مل جاتی، یہ جو بدبو ناک تک پہنچ رہی ہے وہ بچ جاتا۔ کیا ایک بات بتاؤ، اچھا چلیے اچھا ہے، ہم رکھ کے کیا کریں گے؟ یہ بھی لگتا ہے مکھیا جی کسی کے کی دعوت میں گئے ہوں گے تو وہ مل گیا ہوگا جو تو وہ 10 صحابی رسول کی نسبت سے
مدرسہ قادریہ تیغیہ مدینۃ العلوم کے یہ 12 حفاظ کرام پوری قوم کو جنتی ہونے کی ضمانت ہے۔ ارے بولو دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اچھا تھوڑا سا ذہن قریب کیجیے تو ایک بات اور بتا، ان بچوں نے 30 پارے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا ہے۔ کتنے؟ ذرا زور سے انگلی سلامت ہو تو تم بھی 3 انگلی اٹھا دو، نقطہ الگ سے میں رکھ دوں گا تو ہو جائے گا 30۔ 30 پارے قرآن کو انہوں نے یاد کیا۔ میں حافظ عبد الرحمن اشرفی صاحب قبلہ سے عرض کروں، حضور بتائیے ان بچوں نے کتنے دنوں میں یہ قرآن یاد کیا؟ انہوں نے فرمایا عبد القادری کسی کو 2 سال لگے، کسی کو 2.5 سال لگے، کسی کو 3 سال لگے، لیکن 3 سال سے زیادہ مدت میرے یہاں بڑھتی نہیں ہے۔ میں نے کہا گویا آپ کا ایک حافظ قرآن 3 سال میں 30 پارے قرآن کو یاد کرتا ہے۔ مگر یہ بھی بتائیے کہ بھارت کی کوکھ میں کوئی ایسا شہزادہ پیدا ہوا جس نے 30 دن میں 30 پارے قرآن کو سنا دیا ہو؟ تو ہمارے علماء فرمانے لگے وہ شہزادہ شہر بریلی میں مفتی نقی علی خان کی گود میں پیدا ہوا، جنہیں امام اہل سنت کہتے ہیں، مجدد دین و ملت کہتے ہیں۔ ذرا دونوں ہاتھ ہواؤں میں لہرا کے بولو، ارے جنہیں امام احمد رضا خان کہا جاتا۔ ختم کر لیں، لگ رہی ہے بابا، ابھی تو اس کو چوٹ لگنی باقی ہے، تو اسی جگہ بیٹھا ہے کہ اس کو لگے گا۔ پہلا تو 30 دن میں 30 پارے قرآن امام احمد رضا نے سنا دی۔ ارے بولو سنائے کہ نہیں سنائے؟ ذرا زور سے بولو، آپ کیا جانے گے، آپ تو پڑھتی نہیں، ذرا علماء اگر تائید کر رہے ہیں تو اچھی بات، اور کبھی کبھی حقیقت پر ہمارے علماء خاموش ہوتے ہیں تو بہت ملال ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے اور سچ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے 30 دن میں 30 پارے قرآن کو سنا دیا۔ ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے۔ اچھا یہ مدرسہ قادریہ مدینۃ العلوم کی جو عمارت دیکھ رہے ہیں، پہلے ہم لوگ جس وقت آئے تھے اس وقت کیسی تھی آپ ہی لوگوں کو؟ ایک کپڑا پوش مکان تھا، جس کپڑا پوش مکان میں ان علماء کرام نے اور حفاظ کرام نے بچوں کو تعلیم دے کر ایک حافظ قرآن بنایا۔ لیکن آج یہ لمبی چوڑی عمارت دیکھ کر دل باغ باغ ہوتا ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں مینا پور کے ان دیالو مسلمانوں سے، بتا تجھے اگر اللہ نے دولت دی تھی، ثروت دیا تھا، سرمایہ دیا تھا، تمہارے پاس بینک بیلنس تھا، تمہارے پاس نوٹ کی گڈیاں تھی، تو ہم نے بھارت کی تاریخ پڑھی ہے کہ بھارت میں جب کسی کو پیسے ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، تو وہ اسٹیل کا کارخانہ کھولتا ہے، لوہے کا کارخانہ کھولتا ہے۔ تم لوگوں نے مدرسہ کیوں بنایا؟ تو مینا پور کا ایک ایک دیالو مسلمان آواز دے گا، اظہر القادری جو دنیا دار ہوتا ہے وہ لوہے کا کارخانہ کھولتا ہے، اور جو دیندار ہوتا ہے وہ مدارس جیسا علمی کارخانہ کھولتا۔ یہ بھی علم مصطفیٰ کا کارخانہ۔ اگر ہمارے سیکریٹری صاحب ماسٹر صبرے صاحب کھڑے ہو گئے، اے مولانا پاگل ہو گئے ہو، کریکٹ نہیں ہو گئے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے یہاں بھارت میں جو اسٹیل اور لوہے کا کارخانہ ہوتا ہے اس میں 2 کوالٹی کے مال تیار ہوتے، ایک کوالٹی کے مال کو فورن کنٹری بھیجا جاتا، دوسرے کوالٹی کے مال کو اپنے ملک میں رکھا جاتا۔ کیا مدارس اسلامیہ جسے تم علمی کارخانہ کہتے ہو، یہاں بھی 2 طرح کے مال تیار کیے جاتے ہیں؟ تو ہمارے پیر صاحب قبلہ فرمائیں گے ہاں، یہاں بھی 2 طرح کے مال تیار ہوتے ہیں، ایک مال کو عالم دین کہتے ہیں اور دوسرے مال کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ تو آگے تھوڑا سا بڑھتا ہے، حیدر صاحب بھی ہیں، ہمارے اناؤنسر صاحب بھی ہیں،
خالی ہمارا وہ بھائی نازش جو ہے ناراض ہو کے چلا گیا. میں نازش بھائی سے گزارش کروں گا کہ آئیے، جتنا اچھا ماحول اس وقت نہیں تھا اس سے اچھا ماحول اس وقت ہو گیا ہے. آپ جلدی آئیے اور جو آپ نے تہنیت کے اشعار لکھ رکھا ہے اسے آپ سنانے میں انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. اب وہ اناؤنسر صاحب کی اناؤنسری نہیں ہوگی، میری اناؤنسری ہوگی، اس لیے آپ جلدی سے آ جائیں. اگر آپ ہم سے محبت رکھتے ہیں تو آپ آ جائیے، جہاں ہوں وہیں سے آ جائیے. محبت سے ایک بار ضرور شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک. اچھا، مظفر پور سے کبھی آپ لوگوں نے سیتا مڑھی کا سفر کیا ہے؟ ارے بولیے نا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈھبھا میں پولیس لائن ہے، سی آر پی کیمپ ہے. وہاں صبح سویرے جب ہم لوگ کبھی کبھی بسوں سے گزرتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ پریڈ کرایا جاتا. میں نے کہا حضرت نقیب صاحب یہ پریڈ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا مولانا تم کو نہیں معلوم، یہ یہاں کے رہنے والے اس خطے میں رہنے والے کو سپاہی کہتے ہیں، اور انہیں پریڈ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ جب ملک کی عظمت پر حملہ ہو، ملک کے وقار پر حملہ ہو، ملک کا تقدس پامال کیا جائے، ملک کی عظمت کے خلاف تحریک چلائے جائے، جب ملک کو بربادی کے دہانے پر پہنچانے کی ناپاک کوشش کی جائے، جب ملک کو مٹانے کی کوشش کی جائے، جب ملک کی تہذیب پر حملہ ہو، جب ملک کے تمدن پر حملہ ہو، جب ملک کی فکر پر حملہ ہو، تو ہمارا یہ سپاہی دفاعی مورچہ سنبھالتے ہوئے اپنے ملک کا وقار بچاتا نظر آئے گا. میں نے کہا مکھیا جی، سیکریٹری صاحب یہ بتائیے آپ کے مدرسوں میں کیا تیار ہوتے ہیں؟ کہا یہاں بھی سپاہی بنائے جاتے ہیں، فرق اتنا ہے وہاں ملک کے وقار کی حفاظت والا سپاہی بنایا جاتا ہے، اور ہمارے مدرسوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف اٹھنے والی ہر طاقت کے دفاعی مورچوں کو سنبھالنے والا سپاہی بنایا جاتا. اچھا چلیے، قاری صاحب سے ہی صحیح ہمارا بھی اے ٹی ایم کھل گیا، ورنہ ہم تو سوچتے تھے کہ آپ لوگ مولانا لوگوں کو دینا گناہ سمجھتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مولوی سے زیادہ نبی کی تعریف کوئی نہیں کرتا. ترنم والا تو وہ ہیں کر کر کے آپ سے مال لوٹ لیتا ہے، وہ گانے کے طرز پر پڑھے گا، آپ لوگ مال لوٹا دیجیے گا. ہم لوگ سچی بات بھی بتائیں گے، آپ لوگ ایسے دیکھتے ہیں. تھوڑا سا شہر قریب ہو تو میں آپ کو مگر مکھیا جی کھڑے ہو گئے، اے مولانا مسلک اعلیٰ حضرت سے تم کہتے ہو، یہ اعلیٰ حضرت کیا؟ یہ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ میں نے کہا مولانا احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. انہوں نے فرمایا اعلیٰ حضرت کی تحریک کیا تھی، اعلیٰ حضرت کی تحریر کیا تھی؟ میں سوچنے پر مجبور ہوا اب ان کا جواب میں کہاں سے لاؤں کہ اعلیٰ حضرت کی تحریر کیا تھی، اعلیٰ حضرت کی تحریر کیا تھی. مگر پیر طریقت حضرت علامہ مولانا شمشاد عالم خان کھڑے ہو گئے. کہا مولانا یہ بتا اعلیٰ حضرت کس سن میں پیدا ہوئے؟ میں نے کہا 1272 ہجری میں. فرمایا 1200 کو الگ کرو، 72 کو الگ کرو، اعلیٰ حضرت کی تحریر بھی سمجھ میں آئے گی، اعلیٰ حضرت کی تحریک بھی سمجھ میں آئے گی. جب میں نے 1200 کو الگ کیا، 72 کو الگ کیا، تو فلسفہ یہ سمجھ میں آیا کہ امام احمد رضا نے 72 فرقہ باطلہ سے بچنے کے لیے 1200 سے زائد کتابوں کا ذخیرہ عطا فرمایا. محبت سے درود شریف پڑھیے. اب کہنا ہوگا کہ نوٹ بندی کے بعد
پھر دوبارہ نوٹ بندی کا دور چلایا جائے اور 10-20 کے نوٹ کو بند کر دیا جائے. یہ کام مودی جی سے ہی ہو سکتا. السلام علیکم، خیریت ہے؟ اس وقت مجھ کو چائے چاہیے، اس وقت چائے آئی نہیں. ایک چائے والے نے پورے ملک کو کنگال کر دیا. اب یہ آ رہے ہیں میری تقریر کا جنازہ نکالنے کے لیے. بیٹھ کے چائے پلائیے، کھڑے ہو کے چائے مت پلائیے. محبت سے درود شریف سنائیے. اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نقطہ اور یاد آ گیا ہے، اجازت ہو تو سنا دو. حضرت اجازت ہے؟ 12 حافظ قرآن مدرسہ قادریہ مدینۃ العلوم نے آپ کو دیا. یہاں غوث اعظم کا بھی فیضان ہے اور داتا تیغ علی کا بھی فیضان ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو. مگر میں نے کہا قاری صاحب 12 ہی بچوں کو آپ نے حافظ کیوں بنایا؟ 11 کو کیوں نہیں بنایا؟ 13 کو کیوں نہیں بنایا؟ 12 ہی کو کیوں بنایا؟ تو حضرت فرمانے لگے افضل القادری تمہیں نہیں معلوم جب لفظ 12 کا استعمال ہوتا ہے تو امام احمد رضا کی زبان یوں پکار کر کہتی ہے کہ یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. 12ویں کے صدقے کل کائنات کو رب نے عالم وجود میں لایا ہے. اسی 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے 12 حافظ قرآن بنایا. حضرت علامہ مولانا عظمت صاحب قبلہ اور آپ اپنا بھی شریف بتاؤ. حضرت علامہ مولانا ہاشم رضا صاحب سلطان رضا. اب سب لوگ تو اکٹھا، جتنے رضا ہیں وہ اکٹھا ہو. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. ذرا زور سے بولیے آپ لوگ. ولیوم ٹیسٹ کیجیے. رات کے سناٹے میں اگر ولیوم کمزور ہوگا تو ہمارے حوصلے پست ہو جائے. 12ویں والے آقا کے صدقے 12 حافظ قرآن مدرسہ قادریہ تیغیہ مدینۃ العلوم نے آپ کو دیا. آپ نے مدرسے کو کیا دیا؟ آپ نے زکوٰۃ، فطرہ، عطیات، سر میں قربانی، گندم اور دھان دیا. ارے بولیے یہی دیا نا. ارے خیلی لگا رہے ہو. تمہارے جیسا آدمی اگر مراد عیسائی کے وقت ہوتا تو وہ کیوں پیشاب پیتا؟ وہ تمہارے کھیلی سے تشفی اپنا مسئلہ حل کر لیتا. اللہ کرم کرو یار، میں اتنا پسینہ بہا رہا ہوں، چائے کو چھوڑ کے بول رہا ہوں اور تو کھیلی لگا رہا ہے. آئے آئے آئے، یہ قوم کب سدھرے گی؟ ابھی آپ ہی کی طرف پلٹ رہا ہوں. یہ تو صرف میں تاریخی جملے جو میرا حق ہے اپنے مدرسے والوں کا کہ نرخ کو اونچا کرنے کا، اس کی حوصلہ افزائی کا، جو جملے میں آپ کے سامنے بولا. کیا بول رہا تھا؟ بھول گیا. کچھ بول رہا تھا میں بھول گیا. ذرا درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے زکوٰۃ، فطرہ و عطیات، گندم اور دھان دیا ہے، مگر مدرسہ قادریہ تیغیہ مدینۃ العلوم نے آپ کو حافظ قرآن دیا. آپ لوگ اب تک میرے مزاج کے اعتبار سے نہیں مان رہے. تھوڑا سا آپ لوگ حوصلہ بلند کرو اور زور سے سبحان اللہ.
میں صرف آپ کے حالات پر اگر نظر ڈالتا ہوں تو آج ہماری نئی نسلوں میں بے شمار برائیاں پیدا ہو، آپسی اختلافات، طبقاتی کشمکش، لسانی عصبیت، خانقاہی تعصبات، بلیک مارکیٹنگ، رشوت خوری، زناکاری اور عیاشی جیسی مہلک بیماریاں ہمارے ہاں بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہمارا ہر خطیب آپ کو ایک پیغام دے کے گیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ لوگوں اپنی اولادوں کو پہلے قرآن کی تعلیم دو۔ بولو یہ ہے نا، پوری دنیا میں جتنے فن ہیں، جتنا علم ہے، اظہر القادری چیلنج کر کے کہتا ہے کسی فن کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں ازل سے لے کر ابد تک، یعنی دنیا کے وجود سے لے کر حال یہ ہے کہ قیامت کی صبح اور قیامت تک کے سارے مناظر پیش کیے جا رہے ہوں۔ بہت ساری مذہبی کتابیں بھی ہیں، مگر کسی مذہب کی کتابوں میں اتنی لمبی چوڑی تاریخ نہیں ہے، مگر صرف میرا قرآن ہے جس میں ازل سے لے کر ابد تک ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ یوں کہیے کہ دنیا میں جتنے علوم ہیں، سارے علوم کے خزانہ کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے ابن القادری کیسے؟ تو ایک واقعہ سنیے، بولیے اجازت ہے سناؤں؟ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر علم ریاضی کے مسئلے میں پھنس گئے، انہیں فوراً کنٹری جانا تھا۔ سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ تعالی بھاگلپور کے رہنے والے تھے، فارسی اور عربی شعبے کے صدر تھے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ۔ ان سے انہوں نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا ایسا ہے، چلیے بریلی۔ کیا بریلی میں کیا ہے؟ ہمارے ایک حضرت ہیں مولانا احمد رضا خان، وہ اس مسئلے کا حل نکال دیں۔ مسکراتے ہوئے اس نے کہا مولوی اور علم ریاضی، مولوی اور علم ریاضی، یعنی کتنا حقیر انداز میں وہ بولا۔ وہ یہ سمجھ رہا کہ مولوی کو علم ریاضی کا علم ہی نہیں ہے۔ جب کچھ دنوں کے بعد اصل ضرورت محسوس ہوئی تو کہا ذرا مولانا سید صاحب چلیے بریلی اور چل کر ذرا اس مولانا سے ملاقات کریں۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ پہنچا، سوال کیا، اعلیٰ حضرت نے کچھ نہیں سوچا، اس کا جواب دے دیا۔ اب آپ وائس چانسلر پریشان ہوا، پوچھا بتاؤ امام احمد رضا آپ نے یہ علم کہاں سے سیکھا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ نے قرآن کو سارے علوم کا گنجینہ بنایا ہے، میں جس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ کر کے قرآن پڑھتا ہوں، میرا رب اس علم کے پردوں کو فاش کر دیتا ہے، سارا علم حاصل کر دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن۔ مگر آج ہماری نئی نسلیں قرآن نہیں پڑھنا جانتی۔ بولیے جانتی ہیں؟ ذرا زور سے بولیے نا۔ ہاں، ایک کام یہ جانتی ہے، اسپارٹ ہے، بالکل اس میں مہارت حاصل ہے۔ وہ کیا؟ موبائل کے اسکرین پر ننگی تصویریں دیکھنے کے یہ ماہر ہیں۔ بولیے ماہر ہیں کہ نہیں؟ ارے بولیے نا۔ آپ لوگ بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں بچہ میرے خلاف کچھ کام نہ کرے۔ مکھیا جی تو سوچ رہے ہیں کہ کہیں اشاروں کے نوجوان سب میرے خلاف ووٹ دے دے تو میں ہار جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں سوچو۔ آپ ہارنا ہو ہار جائیے، مگر اپنی قوم کو گمراہی کے دروازے پر نہ پہنچائیے، اسے اٹھائیے، دیندار بنائیے۔ جب یہ قوم کے نوجوان دیندار رہیں گے تو آپ کے انتقال کے بعد بھی اس قوم کا بچہ ایک سورہ اخلاص پڑھ کے آپ کے نام ایصال ثواب کر دے گا تو آپ جتنا ثواب ملے گا اس کو گنتے رہیں گے، قیامت آ جائے۔ اس لیے یہ نظریہ نہیں بدلیے، تھوڑا سا ذہن آپ لوگ بھی قریب کیجیے، ہمارے کچھ بزرگ لوگ
کیا کر رہے ہو بابو؟ تم بھی کھیلی لگا رہے ہو؟ بہار کی اسپیشل چیز ہے کھیلی۔ سعودی عرب میں جب میں حج بیت اللہ کے لیے گیا تو وہاں ایک دم وہاں تو اسپیشل ایک مارکیٹ بنی ہے جو بھارت کی سب چیز وہاں آسانی سے مل جاتی ہے، اور اس کو بنگالی مارکیٹ کہتے ہیں بہرا، اور بیچنے والے لوگ بھی بنگالی ہی بہار کے لوگ ہیں، کوئی دوسری جگہ کے۔ اب یہ ہے کہ پان پر وہاں پابندی ہے کہ آپ پان کھا کے پھینک نہیں سکتے۔ ہم لوگ پان کھانے کے عادی تھے، پوچھا یار پان کہاں ملے گا؟ تو ایک لڑکا بولا چلیے گاڑی پہ بیٹھیے میں آپ کو لے چلتا ہوں، لیکن سڑک پر نہ تھوکیے گا۔ ہم نے کہا نہ تھوکوں گا۔ جانے کے بعد اس مارکیٹ میں ایک دکاندار کے قریب گیا، وہ نیچے سے پان لگا، 1 ریال میں 4 پان دیا۔ ہم نے کہا 2 ریال کا پان لگا دو، لگا لیا، لے کے چلا آیا کمرے میں، کھایا پورا تو کمرے میں پھینکا، پانی سے بہا دیا باہر، میں نے نہیں کھایا۔ تو بہرحال تو یہ حال ہے، کیا نہیں ملتا ہے وہ سب کچھ ملتا، مگر ایک پیاری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ سنو۔ اے ہماری قوم کے نوجوانوں، تم نے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی بربادی کے دہانے پر رکھی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک موبائل کے اسکرین پر ننگی تصویریں دیکھتے رہتے ہو، ناچ گانوں کا مشاہدہ کرتے رہتے ہو، کبھی کبھی رات کے 12 بجے تک، 1 بجے تک سڑکوں شاہراہوں پر بیٹھ کر تو اپنی زندگی کے اس لمحے کو برباد کرتا ہے۔ اگر تو نے اپنی زندگی کو قیمتی نہیں جانا تو تمہاری زندگی پر تف ہے۔ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، اس زندگی کو بچانے کی کوشش کرو۔ کہا مولانا میں کیا کروں؟ میں نے کہا موبائل کے اسکرین پر ننگی تصویریں دیکھنا بند کر دو۔ جتنی دیر تو موبائل کے اسکرین پر ننگی تصویریں دیکھتا ہے اتنی دیر صرف تو قرآن کو دیکھ لے گا تو تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، تمہارا عقبہ بھی آباد ہو۔ اگر ہمارا نوجوان قرآن کو، کیا قاری صاحب کو آج دیکھ رہا ہے کیونکہ جلسہ میں آئے، کل یہی سڑک سے گزر جائیں گے تو یہ چھپ جائے گا کہیں مولانا چندہ نہ دو 4 روپیہ۔ کیا غلط بول رہا ہوں؟ ارے بولیے غلط بول رہا ہوں؟ آج تھوڑا سا سن قریب کیجیے۔ ابھی حضرت ڈاکٹر مصطفی صاحب بہت اچھا پیغام آپ کیا آپ اپنے بیٹوں کو اگر ماڈرن تعلیم سے ورثہ کرنا چاہتے ہیں تو مدرسوں کو بھی ماڈرن بنانا۔ بولیے بتا رہے تھے، ہم سوچ رہے تھے کہ مدرسہ ماڈرن کیسے بنے۔ ہم نے بزرگوں کی تاریخ دیکھی ہے کہ انہوں نے درخت کے کنارے بیٹھ کر قرآن پڑھا، انہوں نے درخت کے سہارے بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے۔ اب اگر انہیں آپ بلڈنگ میں ٹائلز لگا کے دو گے، گدا لگا کے دو گے تو یہ قرآن کیا پڑھ پائیں گے؟ ارے قرآن کی تعلیم ہی اس نتیجے پر اتارتی ہے کہ قرآن پڑھنا ہے تو بزرگوں کے نقش قدم پر چلو، قرآن کی تلاوت بھی آ جائے گی، قرآن پڑھنا عبادت بھی ہو جائے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ماڈرن بنے۔ ماڈرن بنانے کے لیے پہلے آپ کو ماڈرن بنانا۔ آپ کہو گے مکھیا جی کہیں گے اب تو مسلمان ماڈرن ہو ہی رہا۔ ہم نے کہا بہت زیادہ دن نہیں ہے، بہت قریب ہے کب مسلمان ماڈرن ہوگا۔ وہ کیسے؟ ہم نے کہا مسلمان تو کنورٹ ہوگا، کنورٹ ہونے کے بعد وہ ماڈرن ہوگا ہی، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ زور سے بولیے۔ لالچ دی جا رہی ہے 50,000 لاکھ روپے، 2 لاکھ 5 لاکھ روپے لے لو، اسلام چھوڑ کے چلے آؤ۔ ہم نے کہا ابے اسے گھر واپسی کی دعوت کیوں دے رہا ہے؟ یہ گھر واپسی کا مسئلہ بھارت کے وجود کے بعد ہے، بھارت کے وجود سے پہلے اللہ نے میرے نبی کو بنایا ہے، اس لیے اسلام پہلے ہے، تیرا مذہب بعد میں ہے۔ اگر تجھے ہی واپس ہونا ہے تو تو آدم کی اولاد ہے، آدم کی طرف پلٹ جا، یہ تیری وفاداری ہے۔ آدم سے الگ رہے گا تو یہ غداری ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق دے، ہماری نسلوں کو توفیق دے۔ آج سے 10 سال 20 سال پہلے، 25 سال پہلے ہمارے سماج کا مزاج کیا تھا سنیے۔ ہمارا کوئی مسلمان کسی راستے سے گزرتا،
غیر مسلم اگر شراب پیتا ہوا بیٹھا رہتا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، کہتا کاکا سلام۔ میں سوچتا کیا کر رہا ہے یہ نادان، کہا مولانا اس لیے کر رہا تھا۔ جب ادھر آگے جاتا تو اس کے دوستوں نے پوچھا بے میاں جا رہا تھا، تم کو کیا ضرورت تھی کھڑے ہو جانا، یہ شراب کی بوتل چھپا دینا۔ کہا تمہیں نہیں معلوم یہ مسلم ایمان والے جا رہے ہیں۔ زور سے بول، زور سے بولیے۔ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ مسلم ایمان والا، ایمان والوں کے نزدیک شراب نہیں پینا چاہیے۔ جوئے کے اڈوں پر بیٹھا رہتا، کوئی مسلمان ادھر سے گزر جاتا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، مہذب انداز میں اس کا استقبال کرتا اور کرنے کے بعد سلام بھی کرتا۔ حد یہ ہے لوگ پوچھتے تو وہ یہی کہتا کہ ایمان والا جا رہا تھا، گویا اس کا یہ مزاج تھا کہ ایمان والا جوا نہیں کھیلتا، ایمان والا سٹا نہیں کھیلتا، ایمان والا شراب نہیں پیتا، ایمان والا تاڑی نہیں پیتا، ایمان والا برائی نہیں کرتا، ایمان والا سنیما کے پردوں پر ننگی تصویریں نہیں دیکھتا۔ لیکن آج چلیے ہم مکھیا جی کی قیادت میں، ماسٹر تبلے صاحب کی قیادت میں رات کے سناٹے میں مینا پور ہی نہیں پورے مظفر پور کے ایک ایک گاؤں کا جائزہ لینے لگے تو دیکھیں گے یہی کہ شراب کے اڈوں پر سب سے زیادہ مسلمان نظر آ رہا ہے، جوا کے اڈوں پر سب سے زیادہ مسلمان نظر آ رہا ہے، شراب برائی کے اڈوں پر سب سے زیادہ مسلمان نظر آ رہا ہے۔ تو ہماری قوم کے دیالو مسلمانوں، حبیب خدا کانفرنس میں آنے والوں، تو شراب پینے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، زمانے سے شراب کے نشے کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو برائی جنم دینے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوا۔ مگر آج ہماری نئی نسلیں برباد، لڑکا تو لڑکا، اب تو لڑکیاں بھی برباد۔ بولیے غلط بول رہا ہوں؟ لڑکیاں سب سے پہلے تو لڑکی کو سنبھالو۔ ابھی بڑی خوشی کی بات ڈاکٹر مصور صاحب کہہ رہے ہیں، بہت سارے مولانا لوگ اسکول میں گھس گئے، ہے نا؟ آپ کی جگہ ایک اس جملے سے اتفاق تو ہے کہ بہت سارے مولانا کا کام بن گیا۔ بولیے اتفاق ہے کہ نہیں آپ؟ لیکن بہت سارے مولانا ماسٹر بننے کے بعد جو چھرا زکات کی طرح نکالنے لگتے ہیں، یہ غلط غلط بول رہا ہوں؟ مولوی ہو تو مولوی کا وقار، چاہے تم اسکول میں رہو، کالج میں رہو، بلاک میں رہو، آفس میں رہو، منسٹر کے پاس رہو، پرائم منسٹر کے پاس رہو، اپنی شان بنا کے رکھو تاکہ اس ظالم کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں۔ جہاں داڑھی رکھنا ان کے پیغمبر کی سنت ہے، وہ آپ کی قدر کریں گے۔ ابھی کمرے میں بیٹھا تھا، ایک بات ہو رہی تھی کہ رات میں چلنے میں بہت ڈر لگتا، ہم لوگ تو 2 بجے 3 بجے 4 بجے 10 بجے 11 بجے آج کے گھوم رہے، اس وقت بھی گھوم رہے جس وقت لاک ڈاؤن لگا تھا، اس وقت بھی آتے جاتے، خالی وہ یہ لگا لیتے تھے جابی، ہے نا، منہ میں جابی لگا لیتے تھے کہ قانونی گرفت میں نہ آئے، ورنہ ہم لوگ اس وقت بھی راتوں رات چلتے، کوئی خطرہ نہیں۔ اور کبھی کبھی ٹرین میں تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، اگر چالو ٹکٹ لے کے کبھی بیٹھ گیا، کھڑا رہا تو غیر مسلموں کو دیکھا ہے، غیر مسلموں کے نوجوان بھی بوڑھے بھی، وہ کہتے ہیں چچا آئیے نا یہیں پر بیٹھ جائیے، یہیں پر ایڈجسٹ کر لیجیے، وہ آپ کو راستہ دیتے ہیں، وہ داڑھی دیکھ کر آپ کا احترام کرتے ہیں۔ مجھے عرض کرنے دو، جب نبی کی ایک سنت پر غیر تمہارا اتنا احترام کرتا ہے تو اگر تم نے ہر سنتوں کو اپنا لیا تو زمانہ احترام ہی نہیں کرے گا، زمانہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ ضرورت ہے کہ تم احترام کرو، نبی کی سنتوں کو زندہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق دے۔ ذرا زور سے بولیے۔ اس لیے میں اپنی نئی نسلوں سے گزارش کروں گا، اور ہماری قوم کے دیالو مسلمانوں، نوجوانوں، کل تم میرے قائد ہو،
میری قوم کے کمانڈر ہو، میری قوم کے سپہ سالار ہو، تم شراب مت پیو، تمہارے یہاں شراب پینا جائز نہیں، حرام ہے۔ تم جوا مت کھیلو، تمہارے ہاں جوا کھیلنا حرام ہے۔ تم سچا مت کھیلو، تمہارے ہاں سچا حرام ہے۔ تم برائی مت کرو، تمہارے ہاں برائی حرام ہے۔ تم تو اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کی بارگاہ میں سجدوں کا نذرانہ پیش کرو۔ تمہارا سر جھکتا جائے گا، میرا رب تجھے عروج عطا فرمائے گا، ترقی عطا فرمائے گا۔ آپ تاریخ کا ایک ایک باب الٹ کر دیکھیے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جب تک ہماری قوم کے افراد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہے، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، آگ کے شعلوں میں جلنے سے بچایا ہے، سمندر کے لہروں میں ڈوبنے سے بچایا ہے، ظلم کے یلغار سے بچایا ہے، تیروں کی بوچھار سے بچایا ہے، تلواروں کی جھنکار سے بچایا ہے، نیزوں سے بچایا ہے، انیوں سے بچایا ہے۔ آج کے بھی اس ترقی یافتہ دور میں اگر تو چاہتا ہے کہ میں بم و بارود سے بچ جاؤں، میں میزائل سے بچ جاؤں، تو سن لے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مادی طاقت سے برباد کر تو سکتی ہے، بچا نہیں سکتی۔ اگر بچانے والا کوئی ہے تو وہ میرا رحمان ہے، میرا رب ہے، میرا اللہ ہے۔ تو اللہ کا ہو جا، ساری خدائی تیری ہو جائے۔ لیکن آج تو دنیا کی طرف مائل ہے، دین سے بہت دور نظر آ رہا ہے۔ ہماری بیٹیاں بھی سماج کی بیٹیاں نہ جانے کون کون سے حربے استعمال کرتی ہیں۔ ابھی چند سال پہلے مکھیا جی آپ لوگوں نے ایک تحریک نکالی تھی، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، تحریک تھی کہ نہیں؟ ارے بولیے نا، ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ بیٹی کو مت بچاؤ بیٹی کو مت پڑھاؤ، مگر جن لوگوں نے یہ تحریک چلائی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، وہ لوگ کرسیوں سے چپک کے خاموش تو ہو گئے، مظفر پور کے اسکول اور کالجوں سے نہ جانے کتنی بیٹیوں کو 5 اسٹار ہوٹل کی زینت بنا دیا گیا۔ بھارت میں کوئی قانون نہیں بنایا گیا، اسے سزا نہیں دی گئی، جبکہ ہمارے ہاں بیٹیوں کا مزاج یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ اگر لوگ جنتی ہونا چاہتے ہیں تو سماج کی بیٹیوں پر اپنی بیٹی کی طرح نظر ڈالے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ آج اس کے بعد پھر ایک انقلاب آیا، حکومت ہند نے عورتوں کو 50% ریزرویشن دے دیا۔ 50% ریزرویشن کے بعد عورتیں سمجھنے لگی کہ ہم لوگ تو اندرا گاندھی ہو گئے، کیا غلط؟ ارے بولیے، آج پوری عورت سمجھ رہی کہ ہم تو سونیا ہی گاندھی ہیں، جدھر چاہیں ادھر منموہن کو گھماتے رہے۔ میں نے کہا یہ تیرا تصور غلط ہے، تو یہ ترقی مت دیکھ۔ کہا میں مردوں سے کس چیز میں کم ہوں، مجھے تو 50% ریزرویشن مل گیا، لیکن اے حبیب خدا کانفرنس میں آنے والوں، میں تجھے پیغام دیتا ہوں کہ اٹھو اور بہار کی صورتحال کو دیکھو۔ جب سے بحالی ہوئی، ہمارے ان حضرات نے جن کی شرافت کی قسمیں پورا سماج کھاتا تھا، ان شریفوں نے اپنی بیٹیوں کو اسکول کی زینت بنایا، بلاک کی زینت بنا دیا، مگر اس نے اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا کہ کیا ہوگا۔ اب تک مسلم بیٹیاں ایک دو نہیں 3200 سے زیادہ مسلم بیٹیاں کنورٹ ہو کر غیر مسلمہ ہو گئی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تمہارے جیسا کوڑھی باپ ہے، تمہارے جیسا بھکمنگا سسر ہے، تمہارے جیسا اپاہج شوہر ہے۔ اگر تو چاہتا ہے ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کو زندہ رکھنا تو تو کمانے کی عادت پیدا کر اور بیوی کو گھر سجانے کی عادت پیدا کر۔ میں اگر غلط بولوں تو میری زبان کھینچ۔ آج ان بیٹیوں کو، ہماری بیٹیاں، ہائے ہائے، دیکھنا ہو تو 15 رمضان کے بعد
مظفرپور موتی جھیل میں جا کر. کیا غلط بول رہا ہوں؟ آپ چل نہیں پائیں گے. آپ کی شرافت آپ کو ملامت کرے گی. کہاں جا رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے ہو نقاب پوش شہزادیاں؟ کوئی شرٹ فل پینٹ پہنے ہوئی، کوئی شلوار جمپر پہنے ہوئی، کوئی اسکرٹ پہنے ہوئی، ادھر سے ادھر پاؤں میں گھنگرو لے زیور پہن کر اس کی آوازوں کو زمین پر پٹک پٹک کر بلند کرتی ہیں. وہ آپ کی آوازیں دے رہی ہے، آپ جا رہے ہو، دھکے لگ رہے. کوئی شریف آدمی اس راہ سے گزرنا قبول نہیں کرتا. اس لیے جب ہماری بیٹیاں سڑکوں پر آ گئی ہیں، میں مسلمانوں کی شہزادیوں کو آواز دینا چاہتا ہوں. تیری وقت ہی کیا ہے؟ پوری دنیا کی بیٹیوں کو ایک جگہ رکھو، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کو ایک پلے میں رکھو تو ساری دنیا کی بیٹیوں کی عظمت اپنی جگہ، فاطمہ سب سے اعلیٰ نظر آئے. اس فاطمہ کے ہاتھ کے ناخن کو کئی سال تک سورج نے نہیں دیکھا. آج تم جاتی ہو نئے نئے کپڑے اسکرٹ خریدتی ہو، فاطمہ کے جس میں نازنی پر جو کپڑے تھے اس میں 70 پیبند لگے رہے. نبیوں کے تاجدار کی بیٹی ہے، پیبند لگے ہوئے کپڑوں کو پہنے. آخر پیبند لگے کپڑوں کو کیوں پہنا تھا فاطمہ نے؟ مجھے عرض کرنے دو. فاطمہ نے اس لیے پہنا تھا کہ پیبند لگے کپڑوں میں غرور نہیں آئے گا، اور جو غرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب نہیں ہوتا. اس لیے پھٹے کپڑے پہنو تاکہ کبر سے دور ہو جاؤ اور کبریائی تم سے قریب ہو جاؤ. تو آپ ایک اشارہ بھی کرتے، ہم تو اسے بھی شارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، مگر وقت کا خیال کریں کہ ان کی طرف نظروں کی طرف. پھر زندگی نے وفا کیا، آپ سے ملاقات ہوگی. میں نے جو کچھ عرض کیا اس میں قصداً صحباً لفظاً معنی جو بھی سننے یا سنانے میں بولنے میں غلطی ہوئی ہو، آئیے ہم سب مل کر ایک دوسرے کو گواہ بنا کر بآواز بلند پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا. میں بین روز پر صلوات و سلام کرام معزز سامعین کرام سماعت کرنے والے خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات بہت ہی اچھے طریقے سے تقریر سماعت کر رہے تھے. 2-3 اشعار میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، ملاحظہ کریں. آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا محبت ساتھ کہہ دے سبحان اللہ. بنارس کے قمر گئے جنتی مہمان کا چہرہ،